مولانا زندہ خان صاحب نے بھی اس سے کہا ابے منگل جمعے سے اب تک تم نے کھایا؟ ہاں لیٹرین کی؟ کیسے مولانا ہے؟ ارے یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے؟ پیشاب کیا؟ یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے؟ اللہ کے بندے پیشاب تو نے کیا، لیٹرین تو نے کی، سویا تو پھر بھی تیرا وضو نہیں ٹوٹا؟ یہ وضو ہے لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہے کیا ہے؟ عجیب معاملہ تھا اس کا صاحب، وہ 40 دن تک وضو تھے، یہ تو زندہ کا۔ یہاں ہمارے محترم ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مولانا نے، ہمارے امام نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، کیا کہا جائے ان لوگوں کو۔ سنیے، عبداللہ ابن سلام کو جب معلوم ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث واقعہ نقل کیا امام بخاری نے، عبداللہ ابن سلام کو جب معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہونے کا دعوت کر رہے ہیں، آتے ہیں کہ ذرا ان سے کچھ امتحان سے آزمائش ان کی کریں کہ وہ آخری نبی ہیں یا نہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کیا آپ محمد ہیں؟ کہا ہاں۔ کیا آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعوت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا دعویٰ نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہا اچھا مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو، میں بتا دوں گا۔ مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو، میں مان دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مجھے 2 سوال تو یاد ہے لیکن تیسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا۔ پہلا سوال کیا عبداللہ ابن سلام نے، آئے محمد اگر آپ اللہ کے پیارے آخری نبی اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا ان کو ان 3 سوالوں کا جواب معلوم ہوگا، آپ پہلا سوال مجھے یہ بتائیے، اس کا جواب دیجیے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جب وہ داخل ہوں گے تو سب سے پہلی چیز ان کو کھانے کو کیا دی جائے گی؟ دوسرا سوال آپ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں کب جاتا ہے اور ماں کی شکل میں وہ کب جاتا ہے؟ تیسرا بھی کوئی سوال تھا جو مجھے پر وقت ذہن میں نہ رہ سکا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ نے تینوں سوال کے جواب مجھے دے دیے، مجھے بتا دیے۔ سنو، جنت کے اندر جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے جنت کے اندر مچھلی کے جگر کا کباب ان کو پیش کیا جائے گا، مچھلی کی کلیجی کا کباب ان کو پیش کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے پہلا جواب بالکل صحیح دیا ہے۔ میری کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، تورات کے اندر یہ جواب آج بھی موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے۔ عبداللہ ابن سلام نے تو سوال کیا کہ لڑکا باپ کی شکل میں اور ماں کی شکل میں کب جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا پیارا جواب دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوا، ماں میاں بیوی دونوں ملے، اگر مرد کی شہوت عورت کی شہوت پر غالب آ جاتی ہے تو بچہ باپ کی شکل میں جاتا ہے، یا ماں کی شہوت جب مرد کی اپنے شوہر کی شہوت پر غالب آ جاتی ہے تو بچہ پھر ماں کی شکل میں جاتا ہے۔ کہا عبداللہ ابن سلام نے آپ نے ایک اور سوال کیا اور اس کا بھی جواب نبی نے دے دیا۔ کہنے لگے آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے کہ میں جاؤں سمجھوں اور پھر بعد میں ایمان لانے کے بارے میں کچھ اور ذکر کروں۔ بعد میں میرے بھائیوں امام بیہقی نے اس کے آگے لکھا ہے کہ آپ پھر آئے، عبداللہ ابن سلام کہنے لگے ہاتھ یا رسول اللہ ابایعک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن سلام اسلام لے آتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے تو یہودی بھی مسلمان نہیں ہوتا، تحقیق کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، آپ کی نوازی حضرت امامہ چلیے، آپ نے نمازی کی حالت میں ان کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، اگر کوئی نماز کی حالت میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا دے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ حدیث ہے ہو گئی، نبی کی نماز ہو گئی، نبی نے حالت نماز میں اپنی نوازی کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی۔ مولانا حدیث صحیح ہے، نبی اپنے
کیا یہ بھی صحیح ہے، بخاری شریف میں واقعہ نقل ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم نے نبی کو خاتم النبیین مانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کو خاتم مانتے تو یہ بات بھی مان لیتے، ہم تو خاتم النبیین کا درجہ کسی اور کو دیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہہ دیا حالت نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے محمد کو مانا ہوگا تو محمد ہی کہلاتے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو ابو حنیفہ کی مانیں گے، انہوں نے کہہ دیا نہیں ہوتی ہے، ہم تو یہی مانیں گے کہ نہیں ہوتی ہے، ہم تو حدیث مانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث میرے امام نے ریجیکٹ کر دی ہے، اس لیے میں بھی ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ختم نبوت پر جا کر نہیں تو اور کیا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہے ہیں نماز ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے میں ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے امام صاحب، اتنا اچھا مسئلہ سلجھایا کہ نواسی یا نواسے کو بچے کو گود میں اٹھا لو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھ لو کہ اگر کوئی حالت میں نماز میں کتے کو اٹھا لے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، بچہ کہہ دے گا نہیں ہوگی نہیں ہوگی، لیکن امام صاحب کی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو لے لو تو نماز باطل، لیکن کتے کے بچے کو اٹھا لو تو جازت صلاۃ تمہاری نماز جائے۔ یہ ہے الجھے ہوئے مسائل کو سمجھانے والے، سلجھے ہوئے مسائل نہ سمجھانا، لیکن اب سوال یہ کہ کتے کو گود میں اٹھا کر نماز ہوتی ہے نہیں، یا جتنے بیٹھے ہوں گے سب منع کریں گے، چلو ایک دن میں کتے کو اٹھا کے نماز کر لیتا ہوں، میڈیا والوں کو بلاؤ، پیپر والوں کو بلاؤ اور اعلان کرو کہ یہ کوئی اسلام ہے کہ جب اس نے کتا اٹھا کے نماز پڑھی، میڈیا والوں کو بھیج دو۔ اب دیکھو کیا پتا آتا ہے، پیپر کی دوسری میں لکھا ہوگا جب آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہم تو مقلد ابو حنیفہ ہیں اور ابو حنیفہ کے مسئلے کے ساتھ نماز جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ بڑے عجیب مسئلے، نماز کی شرائط تو سنی بھی ہے جس کو قرآن سے مسئلے سربراہ ہو اور بیوی خوبصورت ہو، کہاں کہاں آدمی جائے بیچارہ نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور امام صاحب ابھی شرائط تمہاری بیوی کو دیکھ کے آتا ہوں تو خوبصورت ہے یا نہیں، تب دیکھوں گا تو امامت کے لائق ہو جائیں اور پتہ نہیں میری بہنیں وہاں آئی ہوئی ہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا ہو بڑا ہو فلاں فلاں۔ میرے پیارے ساتھیوں تم ان کو شرم کرو، تم ان کو کہتے ہو چلیے میرے بھائیوں یہ الیکشن کا مسئلہ اٹھا، موقع لگے گا تو بتاؤں گا، میرے پاس وہاں کا بھی پیپر ہے یہاں کی بھی پیپر کی کٹنگ ہے، اور اس مسئلے پر بھی آپ دیکھیے گا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، تین ڈالا جا رہا ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کی اٹھتے تھے، دوسرے رکعت میں جانے سے پہلے تین بار کہتے تھے رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی، اور یہ پوری ثابت ہے اللہم اہدنی اللہم اہدنی وعافنی وارزقنی، پوری بات پڑھتے تھے اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ پوری ثابت ہے۔ مولانا حدیث صحیح ہے، راوی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم مانیں گے اس لیے کہ ہم محمدی نہیں ہیں، محمدی ہوتے تو محمد کی بات مان لیتے، ہم تو حنفی ہیں، ہم نے خاتم النبیین کو مانا ہی نہیں، ہم نے مانا ہے تو اس کو مانا ہے، اس کی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کچھ نہ پڑو، اب ہم محمد کی نہیں مانیں گے، ہم تو ان کی مانیں گے، اس لیے کہ خاتم النبیین کو کہتے ضرور ہیں لیکن دل سے ہم مانتے ان کو ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی حدیثوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، کتنی حدیثوں پر کھنجر چل رہے ہیں، لیکن ہائے رے کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ ہاں سوال کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ تو بھی حدیث ہو گیا کیا چاند ہو گیا مان لے، کیوں کہاں دیکھا اچھا تحقیق کرنے کا شوق آ گیا کچھ ایک ساتھ کہنا ہے سب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، تو دیکھو بیٹا ماں کی تکلیف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے بچہ بچپن سے مقلد ہوتا ہے باپ کا نام، سمجھ میں نہیں آتا، ارے بیٹا باپ کو قبول کرتا ہے یا باپ بیٹے کو قبول کرتا ہے؟ ذرا بتاؤ بیٹا باپ کو قبول کرتا ہے یا
سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش